الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلہ میں 6 نشستیں گزر چکی ہیں اور آج واقعہ یوسف علیہ السلام کی 7ویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں 2 قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک کو سزا ہو جائے گی، اسے سولی چڑھایا جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ بری ہو جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کے پاس چلا جائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بری ہونے والے قیدی سے کہا اذکرنی عند ربک، کہ جب تو اپنے بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک قیدی ہے، نام اس کا یوسف ہے، اور بغیر کسی جرم کے ایک لمبا عرصہ ہو چکا جیل میں پڑا ہے۔ وہ رہا ہو کے چلا گیا، اور جیل کی دوستی تو وقتی دوستی ہوتی ہے، جیل کے اندر بڑے وعدے ہوتے ہیں، لیکن جب جیل سے قیدی رہا ہو جاتا ہے تو سب کو بھلا دیتا ہے۔ ابراہیم اس کی آواز ذرا کم کر۔ وہی ہوا کہ وہ قیدی جیل سے گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا، اور مزید 7 سال گزر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں۔ اب ایک دن جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا ہے؟ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی، اور 7 گائے ہیں کمزور، اور وہ جو کمزور 7 گائے ہیں وہ 7 موٹی تازی جو گائے ہیں ان کو کھا رہی ہے۔ اسی طرح بادشاہ نے دیکھا 7 خوشے ہیں جو سرسبز ہیں، دانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور 7 خوشے ایسے ہیں جو بالکل خشک ہیں، ان میں دانے ہیں ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ نے رات کو یہ خواب دیکھا، صبح بادشاہ نے اپنا دربار لگایا۔ دربار میں وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، سرکاری مولوی بھی تھے، کچھ من پسند پیر بھی تھے، اور بادشاہ نے اپنے درباریوں کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں اس خواب کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك انی ارى فی المنام وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ بادشاہ کہنے لگا میرے درباریو، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، 7 گائے ہیں موٹی تازی، 7 ہیں کمزور، اور وہ کمزور گائے جو ہیں وہ موٹی تازی 7 گائے ان کو کھا رہی ہیں۔ 7 خوشے ہیں سرسبز، 7 ہیں بالکل خشک۔ افتونی فی رؤیای، میرے خواب کے بارے میں مجھے فتویٰ دو، مجھے جواب دو۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں خواب کی تعبیر کا علم ہے، تم میں بڑے بڑے ایسے بیٹھے ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں،
بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے پیران بھی ہیں، بڑے بڑے گدی نشین بھی ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں تعبیر کا کوئی پتہ ہے۔ اللہ اکبر، سارے بیٹھے علم کے دعوے دار، روشن خیال۔ روشن خیال آج ہمارے دور کے اندر بھی ایک طبقہ اپنے آپ کو روشن خیال کہتا ہے۔ اور میرے بھائی، جس دل و دماغ میں قرآن نہ ہو وہ بندہ روشن خیال نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل و دماغ میں عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ روشن خیال نہیں ہو سکتا۔ جس کے عقیدے میں شرک ہو وہ روشن خیال نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل میں بھی اندھیرا، دماغ میں بھی اندھیرا۔ روشن خیالی تو اس بات کا نام ہے تیرے دل و دماغ میں قرآن والی روشنی موجود ہو، نبی علیہ السلام کی سنت والی روشنی موجود ہو۔ تو اس بادشاہ کے دربار میں بھی چند نام نہاد روشن خیال بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے کہا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ آگے سے کہنے لگے بادشاہ ہم ہیں بڑے صاحب علم، امور حکومت کو بڑے سمجھنے والے ہیں، لیکن تو نے جو خواب دیکھا ہے یہ خواب کوئی نہیں، اضغاث و احلام، یہ ردی خیالات ہیں۔ اضغاث و احلام نکمے خیالات ہیں، اضغاث و احلام جھوٹے خیالات ہیں۔ بادشاہ سلامت، لگتا ہے ایسے کہ آپ کی رات کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آپ کو الٹے سیدھے خواب آ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت، لگتا ایسے ہے آپ نے شاید مزاج سے ہٹ کے کوئی چیز کھا لی تھی، اس لیے آپ الٹے سیدھے خواب دیکھ رہے تھے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، کہنے لگے یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، ردی خیالات ہیں۔ بادشاہ اگر کوئی واقعی خواب ہوتی تو پھر ہم خواب کی تعبیر بھی بتلا دیتے، یہ کوئی خواب ہی نہیں جس کی ہم تعبیر بتائیں۔ یہ پرانا طریقہ ہے کہ جس بات کا جواب نہ آئے نا، سوال کرنے والے کے گلے میں ڈال دو۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں علماء کرام سے، حضرت آپ مسئلہ بتائیں نا، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے یا کوئی نہ؟ مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں بادشاہو اس میں اختلاف ہے، اختلافی مسئلے میں نہیں پڑا کرتے۔ آسان جواب ہے، حضرت جی یہ سمجھائیں نا نبی بشر ہوتا ہے یا نہیں؟ ملا جی نے جواب دیا او میرے عزیز یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس اختلاف میں نہیں پڑتے۔ بتائیں نا اللہ کے سوا کوئی اور بھی پکارے سننے والا ہے یا کوئی نہ؟ اس میں اختلاف ہے، اس میں نہیں پڑتے۔ یہ وہی جواب ہے جو ان درباری ملاؤں نے دیا تھا۔ اور میرے عزیز اس کے پیچھے نہ جا، قرآن کے پیچھے آ، تجھے قرآن دو لفظوں میں سمجھائے گا۔ نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، لیکن لا عالم الغیب الا اللہ، لا عالم الغیب الا اللہ، غیب دان کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہی ہے۔ آ قرآن کے قریب، تجھے قرآن بتائے گا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحی۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے سارے مرد بھیجے، آدم کی اولاد سے بھیجے،
ہم نے کوئی نبی جنوں میں سے بھی نہیں بھیجا، کوئی نبی فرشتوں میں سے بھی نہیں بھیجا، کوئی نبی عورتوں میں سے بھی نہیں بھیجا، الا رجالا، سارے مرد تھے۔ کہیں قرآن کہے گا حل کنت الا بشر الرسولا، کہیں قرآن کہے گا انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ آنا قرآن کے قریب، قرآن تجھے مسئلہ سمجھائے گا۔ اور میرے عزیز، قرآن تجھے مسئلہ سمجھائے گا۔ جس طرح سجدے کے لائق اکیلا اللہ ہے، رکوع کے لائق اکیلا اللہ ہے، طواف کے لائق اکیلا اللہ ہے، نظر نیاز کے لائق اکیلا اللہ ہے، منت منوت کے لائق اکیلا اللہ ہے، چڑھاوے کے لائق اکیلا اللہ ہے، اسی طرح پکاریں سننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو درباری ملا کہنے لگے اضغاث و احلام، بادشاہ یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، کوئی خواب ہوتی تو آپ دیکھتے ہم کیسے تعبیر بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، خیال کرنا، وہی قیدی جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تو بری ہو جائے گا، بری ہو کے پھر بادشاہ کے پاس جائے گا، شراب بنا بنا کے بادشاہ کو پلائے گا، وہ خادم اور غلام بھی، نوکر بھی بادشاہ کی مجلس میں موجود ہے۔ بادشاہ خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے، درباری ملا پیر لوگ خواب کی تعبیر بتا نہیں سکتے۔ ایک دم اس کے ذہن میں یوسف کی یاد آئی، اسے یاد آ گیا، او یار، او ایک بندہ تھا نام تھا یوسف، اس نے مجھے تعبیر بتائی تھی کہ میں بری ہو جاؤں گا، میرا دوسرا دوست سولی چڑھ جائے گا، اس کی تعبیر تو 100% ٹھیک نکلی ہے۔ اس بندے کو ادھر کھڑے کھڑے دربار میں یوسف کی یاد آ گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر میرے عزیز، آنا قرآن کے قریب، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ وہ شراب بنا بنا کے دینے والا جو ساقی ہے وہ بول پڑا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے حکم کریں، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو بالکل ٹھیک تعبیر بتاتا ہے، آپ مجھے بھیج دیں۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، فارسلون۔ اللہ اکبر، بادشاہی آرڈر جاری ہو گیا، ضابطے کی ساری کروائیاں پوری ہو گئیں۔ اب یہ ساقی شراب بنانے والا پہنچ گیا جیل کی اس کوٹھڑی میں، جس کوٹھڑی میں 7 سال پہلے یوسف کو چھوڑ کے آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جاتا ہے اور جاتے ہی کہتا ہے ایھا الصدیق، اے سچے، ایھا الصدیق، اے سچے۔ اللہ اکبر، خیال کرنا، اسے تو بڑا ڈر لگا ہوا تھا کہ یوسف نے مجھے کہا تھا بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میں نے 7 سال یوسف کو یاد نہیں کیا، آج پھر ضرورت پڑی تو خواب کی تعبیر پوچھنے یوسف کے پاس جا رہا ہوں۔ اسے تو ڈر لگا ہوا تھا کہیں یوسف مجھے بھگا دے گا، یوسف مجھے غصہ کرے گا، مجھ سے ناراض ہوگا، یوسف کہے گا 7 سال بعد تم منہ اٹھا کے آ گیا ہے، اس لیے کہتا ہے ایھا الصدیق یوسف، ایھا الصدیق یوسف، او سچے یوسف۔ اللہ اکبر، یوسف او سچے یوسف۔ اس لیے کہ نبی صرف سچا نہیں ہوتا، سچوں کا امام ہوتا ہے، اور نبی کا سچا امتی بھی وہ ہے، سچا عاشق بھی وہ ہے جس کی زبان پہ جھوٹ نہ آئے۔ اللہ اکبر،
لیکن آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہو گیا ہے، جھوٹ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ نہ ہو میرے بھائی، اگرچہ سچ بولنے میں وقتی طور پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، سچ بولنے میں وقتی طور پہ کسی تکلیف کا سامنا بھی آ سکتا ہے، لیکن نہ جھوٹ نہ بولا کر، نبی کے امتی کی شان نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ فرمایا یوسف ایھا الصدیق، اور سچے یوسف کیوں آیا ہے بتا تو صحیح نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کیا، کہنے لگا افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، اللہ اکبر، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ تمہارے ملک کی اگلے 14 سال کی تقدیر ہے۔ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، بادشاہ کو بتا 7 سال بارشیں ہوں گی، ہر طرف سبزے ہی سبزے ہوں گے، غلے بھی فراواں ہوں گے، لیکن اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا، بارشیں بند ہو جائیں گی، غلے نہیں ہوں گے۔ خواب کے اندر بادشاہ کو یہ اشارہ کیا گیا ہے، اے بادشاہ پہلے 7 سال جو غلہ فراواں ہوگا، زیادہ ہوگا، ان 7 سالوں کے اندر غلے کو سٹور کر، جمع کر، جو ضرورت ہے استعمال کر، اور جو ضرورت سے زائد ہے اسے سٹور کر، اسے محفوظ کر۔ وہ 7 سال جمع کیا ہوا غلہ اگلے 7 سال کے لیے کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عجیب و غریب تعبیر بتا دی۔ اس نے وہ خواب کی تعبیر سنی، خواب کی تعبیر سن کے بھاگتے بھاگتے پہنچ گیا بادشاہ کے دربار کے اندر۔ بادشاہ نے جب یہ عجیب و غریب تعبیر سنی تو بادشاہ کہنے لگا ایتونی بہی، اتنا قیمتی ہیرا، اتنا قیمتی ہیرا جیل میں پڑا ہوا ہے، ایتونی بہی، اسے جلدی جلدی میرے پاس لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے آرڈر جاری کر دیے۔ اب میرے بھائی غور کرنا، وہی بندہ بھاگتا بھاگتا جیل آتا ہے، جیل کے قید خانے میں اللہ کا نبی بیٹھا ہے، نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ آ کے کہتا ہے یوسف مبارک کو بادشاہ نے تیری رہائی کے آرڈر جاری کر دیے، چلنا تجھے بادشاہ اپنے پاس بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جانا کوئی نہیں، میں نے جیل سے جانا کوئی نہیں۔ اللہ، کیوں نہیں جانا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں فوراً چل پڑتا۔ یا آپ علیہ السلام نے بطور کسر نفسی کے فرمایا، بطور تواضع کے فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے نا میں نے جیل سے جانا کوئی نہیں۔ کیوں نہیں جانا؟ 20-21 سال ہو گئے تجھے جیل میں پڑا ہوا ہے، بے گناہ پڑا ہوا ہے، جاتا کیوں نہیں؟ اب تو رہائی کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔
حکیم. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ کے خادم چلا جا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے جا کے یہ کہہ دے مجھ پہ ایک الزام لگا ہوا ہے اور زلیخا اور زلیخا کی باقی سہیلیوں نے ان کے خامدوں نے میرے ذمے ایک الزام لگایا ہوا ہے. جب تک اس الزام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں جیل سے نکلنے والا نہیں. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو باہر آ جاتے, بادشاہ کے مقرب بن جاتے, اس کے بعد فیصلہ کروا لیتے, لیکن دنیا کہتی قیامت کی صبح تک نعوذ باللہ من ذالک یوسف گناہگار تو تھا لیکن بادشاہ کی سفارش سے بچ گیا, بادشاہ کا مقرب ہونے سے بچ گیا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی کوٹھڑی چھوڑنے سے پہلے اپنے الزام کی صفائی کی درخواست کی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کی ہے, وجہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کیوں نہیں نکل رہے, جیل کے اندر بیٹھ کر اپنے کردار کی صفائیاں کیوں کروا رہے ہیں, اس الزام کے فیصلے کیوں کروا رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یوسف اللہ کا نبی ہے, باہر آ کے یوسف نے اللہ کی توحید بیان کرنی تھی اور اللہ کی توحید تب بیان ہوتی ہے کہ دامن پہ کوئی داغ نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر آ کے اللہ کی توحید بیان کرنی تھی, وہ مسئلہ بیان کرنا تھا جس مسئلے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے کم و بیش, وہ مسئلہ بیان کرنا تھا جس مسئلے کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے, وہ مسئلہ بیان کرنا تھا جس مسئلے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا, تورات اتاری, انجیل اتاری, زبور اتاری, 100 صحیفے اتارے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. ہر نبی کی دعوت, قرآن کی دعوت, تورات کی دعوت, انجیل کی دعوت, زبور کی دعوت, 100 صحیفوں کی دعوت, کائنات کے ذرے ذرے کی دعوت یہ کہ لا الہ, لا الہ. نبی نبی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں, لا الہ. ولی ولی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں, لا الہ. پیر فقیر قابل احترام ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں, لا الہ. کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی مسجود نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی نفع کا مالک نہیں, نقصان سے بچانے والا نہیں, کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں, کوئی غیب دان نہیں, کوئی حاضر و ناظر نہیں, کوئی بھی روزیوں کا بندوبست کرنے والا نہیں, کوئی پکاریں سننے والا نہیں, کوئی بیماریاں لگانے والا نہیں, کوئی بیماریاں ہٹانے والا نہیں, کوئی دلوں کے حال جاننے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی اولاد روکنے والا نہیں, کوئی ڈوبتے ہوئے بیڑوں کو کنارے لگانے والا نہیں, الا اللہ, مگر اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت. غور تو کرنا, غور تو کرنا. شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. شاعر کہتا ہے او میرے دوست, اگر اللہ تجھے اپنی توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے نبی نہ بھی بھیجتا, اگر اللہ تجھے اپنی توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے قرآن نہ بھی اتارتا, کتابیں صحیفے نہ بھی اتارتا, پھر بھی اللہ نے تجھے جو عقل دے رکھا ہے, جو دماغ دے رکھا ہے, اگر تو اپنے اس عقل اور دماغ کو کائنات کے ان نقشوں کے اندر, تخلیق کے اندر استعمال کرتا تو تجھے کائنات کا ذرہ ذرہ یہی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اوپر آسمان کو دیکھنا کھڑا ہے بغیر عمد ترونہا, 7 آسمان کھڑے ہیں
بغیر کسی ستون کے، بغیر آمد ترونہا، 7 آسمان کھڑے ہیں بغیر کسی ستون کے. یہ کس کی قدرت ہے؟ کسی اور کی طاقت ہے؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. آسمان چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. لوگوں، مجھے ستونوں کے بغیر کھڑا کرنے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے. آسمان کے رنگ کو دیکھنا. دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں رنگ تیار کر کے بازار میں بھیجتی ہیں، لیکن سال چلے گا، 1.5 سال چل جائے گا، 2 سال چل جائے گا، 3 سال چل جائے گا، اور زمانے گزر گئے. میرے اللہ نے آسمان کو ایک رنگ دیا، آج تک مدم بھی کوئی نہیں ہو رہا. آگے چلنا، آسمان پہ سورج نکلتا ہے، سورج بھی چیخ کے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اور لوگوں، مجھے پیدا کرنے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں، میرے ذریعے ساری دنیا کو روشن کرنے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں. چاند نکلتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. آگے چلنا، ستارے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. ذرا نیچے آ جانا، آسمان سے نیچے آ. نیچے بادل ہیں، بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہیں. نیچے بھی سہارا کوئی نہیں، اوپر سے بھی سہارا کوئی نہیں. بندہ جب جہاز میں سفر کرتا ہے تو کبھی کبھی جہاز بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے. نیچے کارپیٹ بچھی ہوئی ہے سفید بادلوں کی. سوچ تو صحیح نا، وہ کون سی ذات ہے جس نے دریا سے بخارات اٹھائے، ان بخارات کو اٹھا کے بادل بنایا، بادلوں کے اندر پانی کو سٹور کیا، سٹور کرنے کے بعد جس علاقے میں جہاں چاہتا ہے بارش کا ارادہ کرتا ہے، ان بادلوں کو اپنی قدرت کا دھکا دیتا ہے. وہ بادل چلتے چلتے تیری میری بستیوں پہ آ جاتے ہیں، آ کے برسنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بادل بھی کہہ رہا ہے، وہ بخارات بھی کہہ رہی ہیں، یہ برسات بھی کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ. اے لوگو، اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں. جاگ رہے ہو؟ عجیب بات آ گئی ہے. آنا میرے بھائی، تجھے لے چلو نا مدنی کریم محمد الرسول اللہ. سارے کہہ دو صلی اللہ ہو، اونچا کہو صلی اللہ ہو. آپ علیہ السلام کھڑے ہیں مسجد نبی کے منبر پہ. سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا جب خطیب آمنہ کا لال ہوگا. مقدر والے لوگ تھے صحابہ. آمنہ کا لال منبر پہ ہے. ایک دیہاتی آ گیا. دیہاتی آ کے کہتے اللہ کے نبی مارے گئے، کہا تیار طرف، ہم تو لٹ گئے، پٹ گئے. اللہ کے نبی انسان تو چھوڑیے، جانور بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پرندے بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں. جاگو میرے بھائی، جاگ. اے اللہ کے نبی، ان میرے لفظوں پہ غور کرنا، حدیث میں یہ لفظ ہے. اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرمائے. دیہاتی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اللہ سے بارش مانگ تو سکتا ہے لیکن اپنی طاقتوں سے دے نہیں سکتا، اس لیے کہ بارشیں دینے اور روکنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ فرق سمجھنا ہو میرے بھائی، فرق سمجھنا. خدا کی قسم، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں
وہ مسلمان تو کجا انسان بھی نہیں کہلا سکتا، لیکن مسئلہ بھی تو سمجھنا، مصطفیٰ کی شان برحق ہے لیکن اللہ کی شان بھی تو سمجھنا۔ مصطفیٰ مانگنے والا ہے، دینے والا کون ہے؟ آمنہ کے لال نے ہاتھ اٹھا دیے، کیا اٹھا دیے؟ ہاتھ پھیلا دیے، دینے کے لیے یا مانگنے کے لیے؟ اس لیے مسئلہ سمجھ، داتا اکیلا کون ہے؟ داتا دینے والے کو کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، ہم جمعہ پڑھ کے بھی باہر نکل ہی رہے تھے، بادل آ بھی گئے، بارش برسنا شروع ہو بھی گئی۔ اس لیے او میرے عزیز جاگ کے رہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا، اس لیے فرمایا ان عورتوں کو بلاؤ اور ان عورتوں کو بلا کے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان عورتوں کو بلاؤ، میری غیر موجودگی میں ان سے تفتیش کرو، پوچھو کہ وہ سارا واقعہ کیا تھا، اگر میرا گناہ ہے تو تب بھی سامنے لاؤ، اگر میرا گناہ نہیں ہے تو تب بھی بات کو سامنے لاؤ۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، اللہ، وہ ساری عورتیں آ گئیں، وزیروں مشیروں کی عورتیں بھی آ گئیں اور زلیخا بھی آ گئی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اور تو بتاؤ نا حقیقت کیا ہے، اور تو بتاؤ نا حقیقت کیا ہے۔ قرآن نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، ان عورتوں نے بڑی باتیں کی ہوں گی یوسف علیہ السلام کی صفائی میں، لیکن قرآن نے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے ایک ہی اعلان کیا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ کہنے لگی حاشا للہ، ہمیں قسم ہے اللہ کی، حاشا للہ، ساری پاکیاں تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں یوسف میں رائی کے دانے کے برابر بھی عیب نظر نہیں آیا۔ یوسف کے چہرے پہ بھی حیا ہے، یوسف کی نظروں میں بھی حیا ہے، یوسف کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی حیا ہے، چلنے پھرنے میں بھی حیا ہے۔ یوسف تو مجسمہ ہے حیا کا، یوسف تو مجسمہ ہے عفت کا، یوسف تو مجسمہ ہے عصمت کا، یوسف تو مجسمہ ہے شرافت کا۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں رائی کے دانے جتنا بھی عیب نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عقیدہ یاد رکھو میرے بھائی، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوا کرتے۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں یوسف پہ ذرا برابر عیب نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ جب بات کھل گئی، حقیقت آشکار ہو گئی، زلیخا بھی آ گئی، کہنے لگی او بادشاہ، میں بھی اعلان کرتی ہوں، انا راودته عن نفسه، میں نے تو یوسف کو بڑی دعوت دی تھی گناہ کی، لیکن میرا جواب بھی سننا، انه لمن الصادقین۔ آج سچ سامنے آ گیا ہے، اور سچ یہ ہے کہ میں زلیخا جھوٹی تھی اور یوسف سچا ہے۔ یوسف کیا ہے؟ سچا ہے۔
میں جھوٹی تھی، یوسف سچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آنا قرآن چلنے لگا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، اتنا بڑا امتحان، زلیخا جیسی عورت دعوت دے رہی ہے گناہ کی، دروازے بھی خود بند کروا دیے، گناہ کی دعوت بھی خود دے رہی ہے. اے اللہ کے نبی یوسف، ہمیں بھی تو وہ نسخہ بتائیے نا کہ آپ گناہ سے بچ کیسے گئے. اللہ کے قرآن نے جواب دے دیا، فرمایا ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سن، فرمایا میں اس لیے بچ گیا، رحمہ ربی کہ مجھ پہ میرے رب کا خاص احسان ہوا ہے، مجھ پہ میرے رب کا خاص فضل ہوا ہے، مجھ پہ میرے رب کا خاص فضل ہوا ہے. الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. کیا بتا رہا ہے قرآن؟ جو سود سے بچ گیا اس پہ اللہ کا رحم ہے، اس پہ اللہ کا کیا ہے؟ رحم ہے. اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو زنا سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو غیبت سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو حرام سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو زنا سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو شرک سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو بدعت سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو گانے بجانے سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو ناپ تول میں کمی کرنے سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو رشوت دینے لینے سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو بہن بیٹی کا مال کھانے سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. جو جھوٹی گواہی دینے سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. اور جو یہ کام کرے گا اس پہ اللہ کی رحمتیں نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں. کیا برستی ہیں؟ آنا ذرا الا ما رحم ربی. اللہ کا نبی ہے، نام ہے حضرت نوح علیہ السلام. نام کیا حضرت؟ کشتی جا رہی ہے، نبی بیٹھا ہے کشتی میں. سبحان اللہ. نبی کے ساتھی بھی بیٹھے کشتی میں. ہر جنس کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار ہے کشتی میں. اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے، اوپر سے بھی برسات ہے، نیچے سے زمین نے بھی پانی چھوڑا ہوا ہے. نبی بیٹھا ہے کشتی میں. خیال کرو میرے بھائی، نبی کو اللہ نے طریقہ سکھایا کشتی چلانے کا اور کشتی روکنے کا. اللہ اتنا بڑا سیلاب ہے، اتنا بڑا طوفان ہے، اللہ یہ کشتی چلے گی کیسے، رکے گی کیسے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی بسم اللہ مجرہا و مرساہا. اے میرے نبی جب کشتی کو چلانے پہ دل آئے تو کہنا بسم اللہ. کیا کہنا؟ اور جب کشتی کو روکنے پہ دل آئے تو پھر کہنا بسم اللہ. مسئلہ سمجھنا، دریاؤں میں جو کشتیاں چلتی ہیں ایک، ہواؤں میں جو جہاز اڑتے ہیں دو، سڑکوں پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں تین، تو میں جو پیدل چلتے ہیں چار، یہ سارا نظام کس کی قدرت سے چل رہا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے جب تو سواری پہ سوار ہو کیا کہا کر؟ دعا پڑھو سبحان الذی. اللہ اکبر. او میرے بھائی ناراض نہ ہوا کر بات پہ، تیری خیرخائی کے لیے کہہ رہا ہوں. جب گاڑی پہ بیٹھتا ہے تو یوں نہ کہا کر یا علی مدد، نہ یوں نہ کہا کر یا پیر بابا مدد،
یوں نہ کہا کر یا پیران پیر عبد القادر جیلانی مدد، یوں نہ کہا کر یا حسین مدد، یوں نہ کہا کر یا بی بی فاطمہ الزہرا مدد، کیونکہ جن کے نام تو لے رہا ہے ان سب کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ سواریوں کو چلانے والا اکیلا کون ہے۔ اس لیے دعا یہ پڑھا کر سبحان الذی، کہو سارے سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، سارے کہو پاک ہے وہ، پاک ہے وہ، کس سے پاک ہے؟ جواب نہیں آ رہا۔ شریکوں سے پاک ہے، پارٹنروں سے پاک ہے، سبحانہ و تعالی اما یشرکون۔ سبحان اللہ۔ میرے مدنی نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں نا، ان ساری دعاؤں میں میرے اللہ کی توحید ہے، ان ساری دعاؤں میں میرے اللہ کی کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس لیے خیال کرنا سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ اکبر۔ مست گھوڑا ہے اس پہ تو بیٹھا ہے، ہوا میں جہاز اڑ رہا ہے تو اس پہ بیٹھا ہے، گاڑی چل رہی ہے تو اس پہ بیٹھا ہے، تو کہا کر سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو میرے کنٹرول میں کیا ہے۔ میں تو بڑا کمزور ہوں، میں کون ہوا گھوڑے کو قابو کرنے والا، میں کون ہوا اڑتے جہاز کو قابو کرنے والا، میں کون ہوا گاڑی چلتی ہوئی کو قابو کرنے والا۔ سخر لنا ھذا، اس سواری کو میرے قابو میں دینے والا کون ہے؟ وما کنا لہو مقرنین، اس کو کنٹرول کرنے کی میری طاقت تو کوئی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے کشتی میں، خیال کر کشتی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، کشتی پہنچی ایک درے کے اندر، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر پڑی، سامنے پہاڑ کے دامن میں میرا بیٹا کھڑا ہے۔ پہاڑ کے دامن میں نبی کا کون کھڑا ہے؟ کون کھڑا ہے؟ اور واقعہ کس کتاب کا؟ قرآن کا۔ پہاڑ کے دامن میں میرا بیٹا کھڑا ہے، سبحان اللہ۔ جاگنا ہو میرے بھائی، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، قرآن نجات والی کتاب ہے، قرآن اللہ کا بندہ بنانے والی کتاب ہے، قرآن عشق مصطفیٰ سکھانے والی کتاب ہے، قرآن جنت کی گارنٹی کتاب ہے۔ حدیث سنا دوں؟ حدیث بڑی عجیب ہے، میرے مدنی کا فرمان سن لو۔ فرمایا القرآن شافع مشفع، او میرے امتیو، قیامت کے دن یہ قرآن سفارشیں کرے گا۔ یہ قرآن کیا کرے گا؟ مشفع، اور اللہ اس کی سفارشیں قبول بھی کرے گا۔ ماحل مصدق، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے، اپنے مطابق عقیدے رکھنے والوں کی طرف سے اللہ کے دربار میں وکیل بنے گا، مصدقون، اور اس کی وکالت کو اللہ قبول بھی کرے گا۔ جاگ رہا ہے؟ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، من جعلہ امامہ، من جعلہ اماما قادہ الی الجنہ، ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔ قربان جاؤں مدنی کے فرمان پہ، فرمایا او میرے امتیو، جس نے قرآن کو امام بنا لیا، قرآن کو کیا بنا لیا؟ اور خود بن گیا مقتدی۔ آگے آگے قرآن ہے، پیچھے پیچھے مسلمان ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن جو کہتا جائے آمنا و صدقنا، جس نے قرآن کو امام بنا لیا،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قادہو الی الجنہ. قرآن اپنے اس مقتدی کو انگلی سے پکڑ کر جنت کے اندر چھوڑ کے آئے گا. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ. اور جس نے قرآن کو پیچھے کر دیا خود آگے ہو گیا. قرآن کو کیا کر دیا؟ قرآن پیچھے، پیر صاحب آگے، قرآن پیچھے، بزرگ آگے، قرآن پیچھے، شاہ صاحب آگے، قرآن پیچھے، حضرت جی آگے، قرآن پیچھے، خوابیں آگے، قرآن پیچھے، حکایتیں آگے، قرآن پیچھے، جھوٹی روایتیں آگے. جس نے قرآن کو پیچھے کر دیا کسی اور کو آگے کر دیا. میں نہیں کہہ رہا، میرے مدنی کا فرمان ہے، ساقہو الی النار. جس طرح چرواہا ہاتھ میں لاٹھی لے کر بکریوں کو ہانکتا ہے، قرآن بھی اپنے باغیوں کو ایسے ہانک کے جہنم کی طرف لے کے جائے گا. کیا پتا کب آ جائے موت؟ پتا ہے کسی کو موت کی گھڑی کا؟ اس لیے سب جذبے سے کہہ دو، ربا قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا، قرآن ہمارا، قرآن ہمارا امام ہے. باقی ہر کسی کی بات میں غلطی کی گنجائش ہے، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس لیے او میرے بھائی جاگ، نبی اللہ کا حضرت نوح علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی پیر کی بات نہیں سنا رہا، نبی کی سنا رہا ہوں. بیٹھا ہے کشتی میں، کشتی پہنچی درے میں، دیکھا پہاڑ کے دامن میں بیٹا کھڑا ہے. اللہ کا نبی اپنے بیٹے سے کہتا ہے، یا بنی ارکب معنا، او بیٹا آ جانا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. یا بنی ارکب معنا، بیٹا آگے سے کہتا ہے، ابا جی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا جی میں آپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ آپ اللہ کی توحید کے دائی ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں. آپ کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے، اس لیے ابا جی میں کشتی میں کوئی نہیں بیٹھنے والا. اور بیٹا پانی چڑھتا جا رہا ہے، غرق ہو جائے گا. اللہ اکبر. بیٹا کہتا ہے ابا جی پانی چڑھ جائے گا تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا. اللہ کا نبی کہتا ہے، او بیٹا یہ سیلاب نہیں، اللہ کا عذاب ہے. یہ سیلاب نہیں، اللہ کا. آج چوٹیوں سے گزر جائے گا، آج اس عذاب سے کوئی بھی نہیں بچنے والا الا من رحم ربی، مگر وہی بچے گا جس پہ میرے رب کی رحمتیں ہوں گی. جس پہ میرے رب کی کیا ہوں گی؟ اور رحمت اس پہ ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی توحید ہو، زندگی میں مصطفیٰ کی سنت ہو. اس پہ اللہ کی کیا ہوتی ہیں؟ جاگ رہا ہے؟ مسئلہ آ گیا ہے قرآن کا، میرا نہیں. قرآن کہتا ہے فحال بینہم الموج، فحال بینہم نبی بات کر رہا ہے بیٹے سے. اللہ اکبر. ایک موج آئی پانی کی اور نبی کی آنکھوں کے سامنے نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. نبی کی آنکھوں کے سامنے نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. اللہ تو نے ایسے کیا کیوں؟ نبی کے جانے کے بعد بھی ہو سکتا تھا، نبی کے آنے سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. اللہ تو نے نبی کی آنکھوں کے سامنے نبی کے بیٹے کو غرق کیا کیوں؟ اللہ کہتا ہے تجھے مسئلہ سمجھانے کے لیے کیا ہے. جسے میں غرق کرنا چاہوں بچانے والا کوئی نہیں، اور جسے بچانا چاہوں غرق کرنے والا.
کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ لہذا یہ قرآن ہے۔ دوسری طرف ایک لوگوں نے بات مشہور کی ہوئی ہے، ایک بارات آ رہی تھی، بارات ڈوب گئی، بارات ڈوبے ہوئے 11 سال گزر گئے۔ حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی دریا کے کنارے گئے، دیکھا ایک بڑھیا بیٹھ کے رو رہی ہے۔ اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی میرے بیٹے کی بارات تھی، 11 سال پہلے ڈوب گئی ہے۔ حضرت پیران پیر رحمہ اللہ نے ایسے دریا میں ہاتھ ڈبویا، ڈبو کے جو نکالا تو وہ بارات ڈھول باجوں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ او میرے عزیز، اللہ نے تجھے دل دماغ دیا ہے نا، جاگ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی کی آنکھوں کے سامنے بیٹا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا، نبی بیٹے کو بچا نہ سکا۔ تو میں جو تجھے بتا رہا ہوں وہ قرآن ہے میرے عزیز، اور جو تجھے سنایا گیا ہے یہ قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے عقیدے پر، وہ اللہ کا سچا سچا ولی تھا۔ سبحان اللہ۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کی، نہیں تو تجھے میں سناتا کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کون ہے۔ آج صرف ایک جھلک تجھے دکھا دیتا ہوں۔ بیٹا ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، نام ہے عبداللہ۔ حضرت پیر صاحب کی موت کا وقت قریب ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا حضور مجھے کوئی وصیت کریں، ابا حضور مجھے کوئی کیا کریں؟ وصیت سننا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی اپنی کتاب ہے، نام ہے کتاب کل فتح الربانی، اس کے آخری صفحوں پہ یہ وصیت ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں او بیٹا، لا ترجو احدن سوی اللہ، لا تخف احدن سوی اللہ، اللہ کے سوا بیٹا کسی سے امید نہ رکھنا۔ مانگنا تو دور کی بات ہے، اور سچا پیر ہے، یہ سچا پیر ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا لا ترجو احدن سوی اللہ، اللہ کے سوا کسی سے امید بھی نہ لگانا، لا تخف احدن سوی اللہ، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرنا، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرنا۔ وکل الامور کلہا الی اللہ، اور بیٹا جو مسئلہ بھی ہو، جو دکھ ہو، جو ضرورت ہو، اپنی ہر ضرورت مانگنا تو صرف کس سے مانگنا؟ اللہ ہی سے مانگنا۔ یہ سچا سچا پیر ہے۔ قرآن کہتا ہے حال بینہم الموج فکان من المغرقین، نبی کی آنکھوں کے سامنے نبی کا بیٹا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے بچ گیا ہوں کہ مجھ پہ اللہ کی کیا ہوئی ہے؟ رحمت ہوئی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں قدم رکھا۔ پہلے تو بادشاہ نے غائبانہ تعارف سنا ہوا تھا، اب جو یوسف کا حسن دیکھا، یوسف کا انداز گفتگو دیکھا، یوسف کی سمجھداری دیکھی، تو بادشاہ کہنے لگا استخلصہ لنفسی، یوسف میرا آج کے بعد مشیر خاص ہے۔ اور ہوا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قحط کے اندر ہم بچ جائیں مشکلات سے، تو پھر اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر نگران مقرر کر، مجھے وزیر خزانہ بنا دے۔ یوسف وزیر خزانہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ نبی بھی بن گیا اور وزیر، نبی بھی بن گیا اور وزیر۔ اس لیے یاد رکھنا وہی ہے، چاہے تو شاہوں کو گدا کر دے اور چاہے تو گداؤں کو شاہ کر دے۔ اٹھایا یوسف کو جیل کی کوٹھڑی سے، بنا دیا وزیر خزانہ۔ اس لیے مسئلہ سمجھنا، یہ اقتدار دینے والا کون ہے؟ افسوس ہے اپنے حکمرانوں پر، اقتدار کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کبھی کسی قبر پہ چادر چڑھائی، کبھی کسی قبر پہ چادر چڑھائی۔
کبھی کسی قبر پہ چادر چڑھائی، کبھی کسی پیر سے تعویذ کروائے، کبھی کسی پیر سے چلے کٹوائے۔ اور میرے عزیز یہ عزتیں کون دیتا ہے؟ اس کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے، 7 سال غلہ محفوظ کیا، اور پھر قحط کے 7 سال شروع ہو گئے۔ اس سے آگے بڑا عجیب مرحلہ ہے سورہ یوسف کا۔ اب وہ بھائی جن بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا تھا، وہ بھائی ہاتھ پھیلا کے یوسف کے سامنے کھڑے ہوں گے، مانگنے آئیں گے غلہ۔ اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ نہیں، اس سے اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ آئندہ جمعے میں نے ایک سفر کرنا ہے، اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے ہم چلیں گے۔ ایک درخواست ہے، یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ خاص اللہ کی رحمت کرم سے اور مسلمان بھائیوں کے تعاون سے یہ سلسلے چلتے ہیں۔ ہمارا ایک جانا پہچانا دینی ادارہ ہے پنڈی گھیب کے اندر، وہاں سے کچھ علماء آئے ہوئے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ تو آپ کو اللہ نے جو توفیق دی ہے اپنے رزق حلال سے، اللہ کے دی ہوئے رزق کے، نماز کے بعد ساتھ ہی ایک عالم وہاں باہر موجود ہوگا، آپ اللہ کے دی ہوئے مال میں سے دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کا ایک ایک روپیہ انشاءاللہ مستحقین تک پہنچے گا۔ جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، علماء بنیں گے، دین کی خدمت کریں گے، آپ کا یہ ایک ایک روپیہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔